بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سب لوگ برابر ہیں۔ ہم یہ معاملہ خاص طور پہ مذہبی طور پہ ضرور کہتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو مجاہد ہے اور جو گھر میں بیٹھا ہے وہ برابر نہیں ہے، جو متقی ہے اور جو غیر متقی ہے، یعنی کہ تقویٰ کرنے والا، وہ برابر نہیں ہے۔ مومن اور فاسق برابر نہیں ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے ذرا، اس کی ضرورت، میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اس کی ضرورت تھی کیا کہنے کی۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک علم والا اور ایک بے علم والا، ایک عالم اور ایک فاسق، یہ برابر نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ قرآن دیکھیں تو اللہ نے کہا کہ میں نے سارے درجات جو رکھے وہ علم کی بنیاد، ہر علم والے پہ علم والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غور فرمائیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے معلم بنا کے بھیجا کہ امام علی کرم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں کا علم زمین سے بہتر جانتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب کہ ہارون رشید کے دربار میں لوگ بیٹھے ایک مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو حضرت موسیٰ کاظم حرم میں بیٹھے تھے، تو کہا کہ حضرت موسیٰ کاظم کو بلا لیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کا حکم کیا؟ حضرت موسیٰ کاظم نے کہا کہ بادشاہ سے کہو حیا کرے۔ حیا کا لفظ تو میں استعمال اپنی طرف سے کر رہا ہوں، حیا کرے۔ علم کے پاس طالب علم چل کر آتا ہے، طالب علم استاد کو اپنے پاس نہیں بلاتا۔ جب تک علم کے گرد وہ گروہ نہ اکٹھا ہو جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تب تک مسائل ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آج کل مجھے لگتا ہے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، کیا کردار ادا کرنا ہے، خاص طور پہ میری بڑی دلچسپی ہے اس معاملے میں کہ ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنے آپ کو ریکگنائز اور رینکنگ کو بہتر کیسے بنائیں ہائر ایجوکیشن میں۔ لیکن یہ بھی تجزیہ کرنا پڑے گا کہ میرے کپتان نے جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ناظرہ پڑھایا جائے، اس کے فوائد ہوں گے یا پھر یہ بھی ایک پرانے دوروں کی طرح وہ جو نماز کے لیے چھٹی دے دی جاتی تھی کالج اور یونیورسٹیوں میں ویسا ہی ہوگا۔ میرے انتہائی محترم مہمان جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ کو زمانہ یاد ہے ایک کہ وہ نمازوں کے لیے وقت جو تھا وہ سارے دفتر بند ہو جاتے تھے، اور جناب پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ حضور اقدس آپ کی ایبسنس بہت زیادہ لگ رہی ہے، اور آپ بھی جیسے طالب علموں کو کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کی اگر 75% نہ ہوئی تو آپ نے آگے نہیں۔ حضور اقدس بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر زکریا ذاکر ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے اگر یہ گفتگو شروع کروں کہ حکومت نے، کپتان نے میرے تو اسلامی تعلیم جو ہے وہ کہا کہ یہ لازم ہے، یہ پڑھانی ہے، آپ نے ناظرہ پڑھانا ہے۔ اگر ایک استاد کی نیت سے سوچیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کوئی پچھلے تجربوں سے لیتے ہوئے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، اس کے لیول کی بات ہے، ایک تو اسکولوں کا لیول ہے جہاں ناظرہ کی تعلیم اور تجوید ضروری ہے کہ قرآن پاک کو جو اس کا ایک حق ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح تلاوت کیا جائے جس طرح اس کو صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن خاص طور پہ یونیورسٹی لیول میں اور کالج لیول میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب سمجھنے پر ایمفیسس ہونی چاہیے۔ اور اسی حوالے سے ہمارے جو گورنر پنجاب ہیں چودھری سرور صاحب، انہوں نے تقریباً 2 سال پہلے ایک انیشیٹو لیا کہ پنجاب کی تمام جامعات جو ہیں وہ اپنے کریکولم میں انڈر گریجویٹ لیول پہ قرآن کی تعلیم کا ایک کورس لے کر آئیں۔ تو ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے، اور وہ کافی ایڈوانس سٹیج پہ ہے وہ امپلیمنٹیشن، وہ اس طرح ہے کہ جو قرآن کی عبارت کا مفہوم ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت ڈیولپ کی جائے۔ ترجمہ یا تفسیر؟ ترجمہ، کیونکہ تفسیر میں جو ہے وہ علماء کرام کے ساتھ ڈیٹیلڈ انٹریکشن چاہیے، جبکہ ترجمہ اور بیسک جو ایک عربی عبارت کو سمجھنے کی حد تک ہے کہ وہ کلاس میں پڑھائی جا سکتی ہے، وہ کلاس میں پڑھائی جا سکے۔ اور اس کے لیے جو ایک میتھڈالوجی ہے کہ کس طرح ایک سیمسٹر کے کورس میں میکسیمم امپیکٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے، تو ایک سعودی عرب میں پروفیسر تھے عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، انہوں نے ایک میتھڈالوجی اس طرح کی ڈیولپ کی ہے کہ ان الفاظ پر فوکس کیا جائے جن کی قرآن میں فریکوینسی آف اکرنس زیادہ ہے، تاکہ چند ہفتوں کے اندر ہی تقریباً 60% عبارت جو ہے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ کیونکہ ہم ایک میچور لرنر کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک ایسے انسان کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایڈلٹ ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ اور جب ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک اثر بھی رکھتا ہے، یعنی جب اس کا مطلب پڑھتے ہیں تو جیسے حضرت عمر جیسے سخت دل جب کافر تھے تو ان کا بھی دل موم ہو گیا،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک ہی جو ہے وہ مثال دی قیامت آپ نے۔ تک ہدایت کا سرچشمہ چھوڑا ہے. تو اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو قرآن پاک سے کنیکٹ کر دیں. اب اس میں یہ ہے کہ جیسے خود آپ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ علم کے جو درجات ہیں وہ تو اوپر سے اوپر ہی جاتے ہیں. بالکل۔ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر بھی ایک علم والا موجود ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام جی سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بات کہی کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں ایک قرآن اکیڈمی ہے، یہ بڑی ان نون سی چیز ہے، لیکن یہ لاہور کے اندر ایک باغ ہے، وہاں پہ بیٹھ کے پچھلے 20 سال سے تو میں جانتا ہوں کہ وہ قرآن کا درس دے رہے ہیں. پروفیسر رف ان کے کیا کہنا چاہیے کرتا دھرتوں میں سے ہیں. انہوں نے یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ قرآن کے الفاظ کی ریپوٹیشن کتنی ہے، قرآن کے الفاظ وہ اردو میں کتنے آتے ہیں، اور قرآن کو سمجھنا کتنا آسان یا مشکل ہے. اتنا آسان کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف 30% آف دا ورڈز نئے سیکھ لیں تو 70% آف دا ورڈز آپ کو آلریڈی آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو جب امپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ کوئی مسائل آتے ہیں، کیونکہ 73 سالوں میں ہو کیوں نہیں سکا. جی میں بتاتا ہوں. یہ اس کے لیے ایک پراپر میتھڈالوجی چاہیے. اور ہم نے، میں کسی انسٹیٹیوشن کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ ایک آپ کا ایک موقر فورم ہے، تو یہ ایڈورٹائزنگ کے لیے نہیں، لیکن ایک آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے جنہوں نے لرننگ مٹیریل پریپیئر کیا ہوا تھا اور اس میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا اور سکسیس کے ساتھ امپلیمنٹ کیا ہوا تھا. ہماری یونیورسٹی نے پہلے 12 ماسٹر ٹرینرز ٹرین کیے اس میتھڈالوجی میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈر گریجویٹ لیول پہ اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا بلک ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، اور اصل میں تو آپ کو اس میں سینکڑوں کی تعداد میں چاہیے لوگ، ٹرینرز چاہیے، کیونکہ ایک آدمی جو ہے ایک خاص نمبر آف آور سے زیادہ 10 سے 12 گھنٹے سے زیادہ ویک میں اسٹوڈنٹس کو نہیں دے سکتا توجہ کے ساتھ. تو اس میں آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ٹرینرز چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے جو بھی تجربات ہوئے تھے وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمارے لیے ہر اپرچونٹی ایک فریش کلین سلیٹ ہوتی ہے. یہاں تک کہ جو پاکستان کا بننا بھی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک کلین سلیٹ تھی مسلمانوں کے لیے کہ ایک نئی بگننگ کریں بر صغیر کے مسلمان، اور اسی ایک کلمے کی طرف یونائٹ ہوں. جہاں شروع میں مسلمان تھے، جہاں ڈویژن نہیں تھی بلکہ پروفٹ کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ تھے. کیا بات ہے. اور پھر ایک نئے سرے سے ایک سنتھسس کریں. پاکستان جو ہے وہ ایک سنتھسس کا نام ہے. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک نئی نیشن کا وجود آیا 1947 میں، اور ہمیں اس آئیڈیا کو سکسیس تک لے کے جانا ہے. ڈاکٹر زکریا ذاکر آپ میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے پروفیسر صاحب کی بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن جو ہے اس کو پڑھانے کے لیے باہر کی یونیورسٹیوں سے بھی، اور ہم تو ان کو آفر کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی ایسے لوگ اویلیبل ہیں جو کہ قرآن کو سمجھنا، ترجمے کے ساتھ آسان بنا سکتے ہیں ٹو این ایکسٹینڈ کہ ایک بڑی عمر میں بھی بچہ یا بچی اگر قرآن پڑھنا سیکھنا چاہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ اس سے تعلیمی نظام پہ، ماحول پہ، تربیت پہ کیا فرق پڑنے کی امید ہے بحیثیت ایک استاد کے آپ کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ تمام علوم کا میں سمجھتا ہوں کہ منبع ہے. اس میں تمام علوم کی حرمت اور اس کی پروموشن کی بات کی گئی ہے. دیکھیں نا، ہم نے یہ جو ڈیکوٹمی بنائی ہوئی ہے کہ یہ مذہبی علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، پہلے تو اس ڈیکوٹمی کو ہم نے ختم کرنا ہے. مثال کے طور پہ کیا اچھی بات کی ہے آپ نے، واہ، اس ڈائیکاٹمی کو ختم کریں، بہت اچھی بات. اب دیکھیں نا، اگر کوئی ریسرچر لیب میں کسی انفیکشس ڈیزیز کے لیے کام کر رہا ہے، ویکسینیشن بنا رہا ہے، تو وہ غیر قرآنی جو علم ہے جو انسان کی جان بچانے کے لیے، یا ایک ایروناٹیکل انجینئر اگر لینڈنگ کو سیف کرنے کے لیے ریسرچ کر رہا ہے، تو تمام علوم جو ہے وہ قرآنی علوم ہیں، کیونکہ قرآن ان کا مینڈیٹ دیتا ہے. قرآن کی بنیادی حکم یہ ہے نا کہ انسانیت کو پریزرو کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کی ویلفیئر کو پروموٹ کرنا ہے. تو جتنے علوم ہیں، وہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، وہ مینڈیٹڈ ہیں انسان کی ویلفیئر، معاشرے کی بہتری اور انسان کی بقا اور تحفظ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سی اسلامی تعلیم ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے اور کون سی دنیاوی تعلیم ہے اس کو ڈیموٹ کرنا ہے. اصل چیز ہے جو علوم دے رہے ہیں اور جو اس کی پریکٹس کر رہے ہیں ان میں ایتھیکل ویلیوز ہوں، وہ ایتھکس کے ساتھ، ورک ایتھکس کے ساتھ، ویلفیئر کے ساتھ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے جو، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا
کہ ہمیں یہ ڈیکوٹمی ختم کرنی ہے. اب دیکھیں نا, اس ڈیکوٹمی کا ہی نتیجہ ہے کہ گزشتہ 100 سال میں دنیا کے کچھ حصوں میں اور کچھ سویلائزیشنز میں تو علوم کی بنیاد پہ ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے, نئی نئی انوینشنز ہو رہی ہیں, نئی نئی میڈیسن بن رہی ہیں, اور دنیا کے کچھ حصوں میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے خاص طور پہ اب جو سوسائٹیز دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ قرآنی تعلیم کو پروموٹ کرتی ہیں, قرآن کو پڑھاتی ہیں, تو ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ انسانیت کی ویلفیئر کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ان علوم کو کس طرح وہ یوز کر رہے ہیں, تاکہ دنیا میں اس وقت انسان تھریٹنڈ ہے انوائرمنٹ سے, بہت صحیح بات کی, بہت صحیح بات کی, پبلک ہیلتھ سے. میرے ساتھ رہیے گا علامہ صاحب. اس پہلے تو جی ہمارے وائس چانسلر ہیں, آپ کو اگر یہ شکل نہ نظر آ رہی ہوتی آپ سمجھتے علماء کرام بیٹھے ہیں جو کہ ڈیفنس میں بڑے مطلب فارورڈ آ رہے ہیں. ایز اے مذہبی حیثیت سے آپ یہ دونوں استادوں کے جو تصورات ہیں, نظریات ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس سے نتیجہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں دونوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں اور بالکل انہوں نے صحیح ترجمانی کی ہے. بنیادی طور پر جو علم ہے نا, اس کا مقصد اور فلسفہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ علماء ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو. اور خشیت دو چیزوں کا نام ہے. یونیفارم سے تعلق نہیں ہے. جی مرض کا بالکل بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ کسی خاص حیت کا اور وضع اور شکل کا نام نہیں ہے, کسی خاص لباس کا نام نہیں ہے. خشیت الہی جو دو چیزوں سے بنتی ہے, انسان کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف. جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو اس کو خشیت کہتے ہیں. تو یہ اللہ کا جو خوف ہے, علم جو ہے نا سب سے پہلے وہ اللہ کی ہمیں پہچان کرواتا ہے. اس لیے حضرت سیدنا علی مرزا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا وہ اپنے خالق مالک باری و مصور کو پہچان لیتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک میرے اندر کتنے سسٹم ہیں. کسی آپ ہاسپٹل میں جائیں نا, جا کے دیکھیں وہاں پر یہ آنکھوں کا شعبہ ہے اور یہ دماغ کا, اور کتنے شعبہ جات ہیں, کتنے کارخانے ہمارے اندر کام کر رہے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا تھا نا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. تو یقیناً انسان جب اپنے من میں ڈوبتا ہے نا تو اس کو اللہ کی معرفت اور پہچان, یہ علم ہے. جس علم سے اللہ کی پہچان نہ ہو وہ علم نہیں ہے. اور دوسری بات, اس علم کا دوسرا ہے حقوق العباد, اللہ کے بندوں کے ساتھ رہنا, اللہ کے بندوں کے سامنے کیسے رہنا, یہ اخلاقیات ہے. علم ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معرفت اور پہچان ہے اللہ کی معرفت کا, تو جو علم ان تین چیزوں سے خالی اور آ رہی ہے نا وہ علم نہیں ہے, وہ ابال جان, وہ چاہے کہیں بھی پڑھایا جاتا. ڈاکٹر صاحب نے, زکریا صاحب نے ایک بات کی, اس بات کو میں بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جو کیمسٹ ایک ویکسین بنا رہا ہے, سائنسدان جو ہے وہ ایک جہاز کے اترنے کا نظام بنا رہا ہے, تو اس کو آپ اسلام سے جدا نہ کریں. بہت خوبصورت بات ہے. یقیناً دیکھیے کس نے کی, جی سوال تو یہ ہے کس نے کی. یہ ان لوگوں نے کی ہے کہ جن کا مطمع نظر یا جن کا فائدہ اسی میں تھا. لیکن جہاں تک تعلق ہے نا ہمارے دینی مدارس اور دینی جامعات کا اور ہماری یونیورسٹیز کا, میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہماری یونیورسٹیز اور ہماری جامعات کے اندر جتنے مختلف شعبے ہیں, ہر ایک الگ تخصص ہے, اور وہاں پر اسلامک ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے. اب وہاں جو پڑھنے والا ہے وہ اچھا قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پاک کے علوم کو پہچانتا ہے, سیرت النبی کے جو جتنے شعبہ جات ہیں ان کی پہچان درک رکھتا ہے, تو اس سے اگر ہم یہ توقع رکھیں یہ بہت بڑا جناب فزکس کا بھی یہ تخصص کے پاس ہونا چاہیے, کیمسٹری کا بھی اس کے پاس نہیں, ممکن نہیں ہے. اسی طرح دیگر جو شعبہ جات ہیں ان سے بھی ہم یہ توقع نہ رکھیں. تو جو دینی جامعات ہیں نا وہ اصل میں جیسے اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے وہ صرف وہی کام کر رہے ہیں. ہمارا مقصود یہ ہے. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب اس بات پہ ذرا غور فرمائیے شاہ جی, کہ مثال کے طور پہ پرانے ترین اسلامک اسکالرز میں سے کندی کا نام جو ہے وہ بڑا, عبد الرحمن کندی کا نام رکھا تھا. اب وہ ہے تو مذہبی آدمی لیکن ہے سائنسدان, تو پھر ہم یہ جو تفریق کر رہے ہیں تو ہم کیسے جائیں گے اپنے واپس ان لوگوں کی طرف. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو علماء ہیں جن کے پاس تخصص دینی علوم کا, ان سے اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ بیک وقت وہ جناب سائنسدان بھی ہو, وہ سیاستدان بھی ہو, وہ بہت بڑا جناب وہ بزنس مین بھی ہو,
تو کیا ہم ادھر توقع رکھ سکتے ہیں؟ میں ایک سوال سیاستدان بہت بڑا قاری بھی ہو، بہت بڑا محدث بھی ہو، ایک سائنسدان جو ہو بہت بڑا جناب فقیہ بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کو دینی علوم کے جو بنیادی ضروری دین ہے نا، ضروری جو دین ہے اس کی معرفت اور پہچان ضرور. میں وقفہ لے لوں، واپس آؤں گا، اس بات کو ڈاکٹر صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا اور ذاتی تجربہ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں عرض کروں گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب نے ایک بات جو مجھے جو سمجھ میں آئی، اور یہ بات ہم بڑی وضاحت سے ہمیشہ سے سنتے رہے ہیں کہ جو علوم دین کے پڑھتے ہیں ان کے لیے فزکس کیمسٹری پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. جو فزکس کیمسٹری پڑھتے ہیں ان کے لیے دینی علوم، کیونکہ یہ ہم نے اسپیشلائزیشن اس ناک کا ڈاکٹر اور اس ناک کا ڈاکٹر اور کر دیا ہوا ہے، یہ اسپیشلائزیشنز ہے. لیکن اسپیشلائزیشن کے دور سے اگر میں پیچھے جاؤں تو وہ جو تفسیر لکھ رہا ہے، وہ طب بھی لکھ رہا ہے، وہ بلڈ سرکولیشن بھی لکھ رہا ہے، وہ کمبینیشنز بڑی اعلیٰ تھی. میں تجربہ یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے غلط ہے. لاہور کی بہترین یونیورسٹی، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں نے جو دینی سوال پوچھے، یہ میں 7-8 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ، ڈاکٹر اسرار صاحب حیات تھے، یقین کیجئے پاؤں تلے سے زمین نکال دی انہوں نے. بالکل. اور میں جب جامعہ نعیمیہ میں گیا ہوں، جامعہ نعیمیہ میں حافظ صاحب نے اپنی باقی طالبات کو بھی بلایا ہوا تھا. یقین کیجئے انہوں نے جو دنیاوی سوال کیے اڑا کے رکھ دیا. 6-7 گھنٹے سیشن ہوا. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے طالب علم کو اس معاملے میں انڈرمائن کر رہے ہیں کہ یہ پڑھے یا یہ پڑھے؟ یہ میری مجبوری ہے یا طالب علم کی؟ بالکل بلال بھائی، میں اس میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا کہ جہاں تک اسپیشلائزیشن کا تعلق ہے، وہ ہر شخص اس سے ایگری کرے گا کہ ایک پرٹیکولر آدمی چند سبجیکٹس میں ہی اسپیشلائز کر سکتا ہے. لیکن ہم جب بات کر رہے ہیں اوور آل ایک نظام تعلیم کی، اور ہم بات کر رہے ہیں جہاں ایک سوسائٹی کے ایتھوس کی اور اس کی روح کی، ہر سوسائٹی اور سویلائزیشن کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے. اس میں ہم ایک ہسٹوریکلی کلیئر کانٹراسٹ دیکھتے ہیں ان سوسائٹیز اور سویلائزیشنز میں جو اسلامک اورینٹیشن سے وجود میں آئی تھیں، اور ان سوسائٹیز اور سویلائزیشنز میں جو دیگر اورینٹیشن سے وجود میں آئی تھیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسلامک اورینٹیشن والی سوسائٹی ہے، اس کا یہ مقصد ہے کہ آن دی ایوریج ایک شخص جو ہے وہ ایک ویل راؤنڈڈ پرسن ہو، ایک بیلنسڈ ہیومن بینگ ہو، سب کچھ آتا ہو، اس کو بیسکس سمجھ میں آتی ہوں، اور وہ اپنا جو بھی اس کا پروفیشن یا اسپیشلائزیشن ہے اس میں سرٹن پرنسپلز اور ایتھوس سے گائیڈڈ ہو، جو کہ قرآن پاک یا ریولیشن کے ذریعے بھی آئے ہیں، اور جو کریٹیکل تھنکنگ اور ریزننگ سے بھی اگر جائزہ لے انسان کائنات کا تو انہی یونیورسل پرنسپلز پہ آ سکتے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں. اس سے کوئی ایک دوست ہے، میں ادب کے ساتھ اس کا نام نہیں لے رہا، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے اسلامی تعلیمات شروع کر دی تو ہماری انٹرنیشنل رینکنگ کے اندر فرق پڑے گا. یہ سچ ہے؟ نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن میں اس سے ضرور ایگری کرتا ہوں کہ طریقہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے. ہمیں اپنے جو جن کو ہم اسلامی تعلیمات کہہ رہے ہیں، ان کی جو براڈ آؤٹ لائن ہے اس پہ ایک کنسنسس اور ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں موجود ہے. ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان بھی جب ہم نے بنایا تھا تو ایک سنگل کلمے پہ یونائٹ ہوئی تھی نیشن، جس کو کہا گیا لیٹ سے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اگر اس میں ہم ڈیٹیلز میں جائیں گے اور اس میں کسی ایک پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو کو اگر ہم انڈورس کریں گے تو ہم کہیں نہیں پہنچیں گے. ہمیں جو کامن فیکٹر ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی بات کی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک. جناب ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ان کا کیونکہ اصغر زیدی صاحب کا تعلق گورنمنٹ کالج لاہور سے ہے، اور یہ میرا ایک پیرنٹ، میرے دادا کے زمانے سے ایک پیرنٹ انسٹیٹیوشن ہے، میری اس سے خاص محبت ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب میں ایمانداری سے آپ کو دیکھ کے تو مجھے خوشی بڑی ہوتی ہے. یہ فرما دیجئے کہ ابھی ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ یہ کہ کیا اسلامی تعلیم، جو میرے کپتان نے کہا کہ لازمی پڑھیں، ہمارے زکریا صاحب بھی ساتھ ہیں، انہوں نے بھی بڑا خوبصورت پرسپیکٹو دیا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ تعلیموں کو الگ الگ نہ کریں، کہ یہ بات الگ ہے اور یہ بات الگ ہے، یہ ساری اسلامی تعلیم ہی ہے. سیکولر تعلیم کو ریلیجس تعلیم سے جدا نہ کریں. کیا اس چیز کو اگر ہم ایز اے پرنسپل مان لیں تو کپتان کی یہ بات کہ قرآن کو پڑھیں اسکولوں میں، پھر اس کا ترجمہ یونیورسٹیوں میں پڑھیں، جیسے آپ نے فرمایا، بڑی اعلیٰ بات. ہم آگے اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ اس میں پھر ہمیں اور علماء شامل کرنے پڑیں گے. اگر کوئی جانا چاہے تو اس کے پاس آپشن ہوگی. کیا اس سے یونیورسٹیوں کی انٹلیکٹ پہ، یونیورسٹیوں کی فنڈنگ پہ، یونیورسٹیوں کی جاب کریشن پہ، یونیورسٹیوں کی کردار سازی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہر قسم کی تعلیمات سے بچوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. اور یہ کیسے ہو
کہ ہم قرآن اور سیرہ کو چھوڑ بیٹھیں اور صرف ویسٹرن لبرل ایجوکیشن وہاں سے تعلیمات لیتے رہیں، وہاں سے مورل ایجوکیشن لیتے رہیں. اگر تو وہ چیز کامیاب ہوتی تو شاید اتنا انتشار نہ ہوتا، کیونکہ ہم نے اپنی اسلامک ویلیوز کو چھوڑتے چلے گئے اور ویسٹرن لبرل ایجوکیشن ان کی مورل ویلیوز کی طرف بڑھتے زیادہ چلے گئے. اور صرف بات آپ دل سے کہہ رہے ہیں. جی میں بالکل دل سے کہہ رہا ہوں. بڑی اہم ہے. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ایسے ہونے چاہیے کہ پلورالٹی آف تھاٹس جو ہے اس میں پروموٹ ہو. پولیرٹی آف تھاٹ سے مراد ہے کہ مختلف قسموں کی سوچیں جو ہیں جی اس میں وہ موجود ان کے اندر موجود ہوں اور وہ اس پہ بحث اور ڈیبیٹ کریں. جی جی بالکل. ہم کیوں نہیں دیتے یہ تعلیم قرآن اور سننا ان لوگوں کے زبان سے کہ جو امپیکٹفل ہیں، جو بچوں تک بات پہنچاتے ہیں آسان لفظوں میں، اور پھر دیکھیں کہ کیا بچے اس طرف مائل ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو ہم انہیں مزید تعلیم دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ بیلنس قرار. ڈاکٹر صاحب آپ فورکاسٹ کر سکتے ہیں یا فورسی کر سکتے ہیں کہ کوئی مسائل ہوں گے ان کے اندر بچوں میں یا پڑھانے والے میں کہ میں یہ ترجمہ نہیں پڑھاؤں گا، میں یہ پڑھاؤں گا؟ ہاں یہ تو ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ابھی جو خوب سوچ بچار کے بعد جو چند کتب جو ریکمینڈ کی گئی ہیں، جو تراجم کی، وہ دیکھنے میں آیا ہے، سننے میں آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ متنازع نہیں ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم اسی بات کو سوچتے ہوئے قرآن کا ترجمہ پڑھانا ختم کر دیں تو یہ بڑی ناکامی ہوگی. اگر یہ ہے کہ اگر اس میں کچھ کمی بیشی بھی ہے. اچھی بات کر دی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو دوبارہ سے کہیں. یہ جو بات آپ نے آخری کہی اس کو دوبارہ سے کہیں. دیکھیے وہ پہلا سٹیپ کہ یہ سوچ بچار میں کہ شاید ہمیں اچھے ترجمے والی اچھی تفسیر والی کتاب نہ ملے اور ہم اچھے طریقے سے نہ پڑھا سکیں اور پھر ہم پڑھانا ہی نہ شروع کریں، تو یہ بڑی غلط بات ہے. ہمیں اگر ہمارے اس معاملے میں کچھ کمی بھی ہے تو ہمیں وہ سٹیپ لینے کے بعد تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ کیا بہتری ہم لا سکتے ہیں. تو ہمارا خیال ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو کے نہیں سوچنا. ڈاکٹر صاحب میں اس بات کو آپ کے بڑھا رہا ہوں کیونکہ ذکیہ صاحب اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں. جہاں تک معافی کے ساتھ پہلے معافی مانگ رہا ہوں حضور شاہ صاحب، جب ترجمے کی بات آتی ہے نا، ہو سکتا ہے ایک انگریزی کا میں جملہ کہوں تو میرا اس کا اردو ترجمہ اور آپ کا اردو ترجمہ مختلف ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو مفہوم ہوگا ہم دونوں کا وہ اس انگریزی ترجمے کا وہی ہوگا یا ہونا چاہیے. مفہوم کے اندر کبھی فرق ترجمے میں میں نے نہیں دیکھا. لفظوں کی چناؤ میں فرق آتا ہے. فرق آتا ہے بنیادی طور پہ جب آپ کسی چیز کے مفہوم کو پھر تفسیر کرنا چاہیں. ایسا ہی ہے نا. سو اس پہ رسک کوئی نہیں ہے. میں ذکریہ بھائی کو ساتھ لے لوں. ذکریہ صاحب یہ جو بات کی ہے اصغر صاحب نے، زہری صاحب نے، اس بات کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں کہ پولیرٹی جو مختلف تصورات ہیں سوچنے کے، خیالوں کے، ان پہ گہما گہمی کرنی چاہیے، بحثیں کرنی چاہیے، باتیں کرنی چاہیے. یا جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں تو میرے دل میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ کہیں سچی نہ ہو جائیے، اگر یہ چیزیں واقعی آ گئیں تو ہم تو پھر ایک دوسرے کو برداشت کرنے لگ جائیں گے، پھر تو ہمارے اختلاف ختم ہو جائیں گے. ہم ہر طرح کی بات کو سنیں گے، آرگومنٹ کریں گے، ریشنل کریں گے، علمی دلیل کریں گے، اور شاید پھر آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان میں سڑکیں بند ہونی بھی بند ہو جائیں، یا لوگوں کے اوپر سیالکوٹ والے واقعات جو ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں. پھر مجھے آپ کو نہیں لگتا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے ابھی یونیورسٹیز میں، یا اسلام اس کی مدد کر سکتا ہے، تعلیم اس کی مدد کر سکتی ہے؟ ملال صاحب یہی تو وہ پوائنٹ ہے. تھینک یو کہ آپ نے ایک بہت جسے کہتے ہیں ایک نیل کو ایگزیکٹ آپ نے کیا ہے ہٹ. بیسیکلی دیکھیں ہم نے پلورلسٹک تھنکنگ جو ایک متنوع قسم کا پرسپیکٹو ہے اس کو ہم نے گزشتہ 50-60 سال سے انڈرمائن کیا ہے، اور ہم نے ایک ہی قسم کا ورلڈ ویو اور ایک ہی تھنکنگ کو پروموٹ کیا ہے. اسی کا تو یہ شاخسانہ ہے سیالکوٹ. دیکھیں قومیں جو ہیں وہ آئیڈیاز کی کنٹیسٹیشن سے آگے جاتی ہیں. جو جیسے دیکھیں نا وار جب ہوتی ہیں، آپ وار میں ون کرتے ہیں تو آگے جاتے ہیں، اسی طرح آئیڈیاز کی بھی وار ہوتی ہیں، آئیڈیاز کا بھی کانفلکٹ ہوتا ہے. تو ان آئیڈیاز کی کنٹیسٹیشن میں ہم نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. یہ دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی ریلیجس سائنسز کی. تھیولوجی ایک بڑا اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے. انفارچونیٹلی ہمارے مدارس میں جو ایک کام نہیں ہوتا وہ یہ ہے کمپیریٹو تھیولوجی نہیں ہم پڑھاتے. دیکھیں ہم بڑی اچھی مدارس کی میں تحسین کرتا ہوں، وہاں بڑے بڑے
चोटी के उलामा बैठे हैं, बड़ा उनका नाम है, लेकिन फोकस ज्यूरिस्प्रूडेंस पे है, फोकस जो है वो लैंग्वेजेस पे है, फलसफे पे है, मंतिक पे है, लेकिन कंपैरेटिव रिलीजन हम नहीं पढ़ाते मदरसों में। हमें जब हम कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल थियोलॉजी पढ़ाएंगे, तो बच्चे का जो पर्सपेक्टिव है वो बढ़ता है। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं यही आपकी बात जो है ना, ये सवाल जो है ना वो शाह साहब की तरफ लेके जा रहा हूँ। कंपैरेटिव थियोलॉजी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था, रिलीजन का बाद में कि थियोलॉजी ये है ग्रीक का वर्ड, ये कहता है कि द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। अब हिंदू और तरह से करते हैं, जूस और तरह से करते हैं, क्रिश्चियंस और तरह से करते हैं। अगर ये कंपैरिजन पढ़ाए जाएं तो दिमाग खुलता है। हम तो मसलकों को नहीं पढ़ाते एक दूसरे की, तो हमने नजरिए खुदा कहाँ से पढ़ाने हैं शाह साहब? नहीं, मेरा ख्याल ये दीनी मदारस में, चूँकि मैं खुद पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है और बैरून मुल्क भी जाके मैंने पढ़ा है, तकाबले अदियान, तकाबले फ़िरक, मसालिक, मकातबे फ़िक्र हमने बहुत तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारस के अंदर भी पढ़े। हमने दीनी जो हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ हैं मैंने वहाँ भी पढ़े, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा, गरीजन यूनिवर्सिटी में, जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा, तकाबले अदियान तो हमारे साथ ही रहा है। तो ये तसव्वुर जो ना दीनी मदारिस के बारे में, ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उसमें पढ़ाया जाता है, बड़ी तफसील के साथ पढ़ाया जाता है। दूसरी बात जो हमारी मैं समझता हूँ गुफ्तगू है ना, उसका मकसद तो ये है कि इस वक्त जो सूरत है, जो अभी प्रोफेसर ज़करिया साहब ने फरमाया था ना कि इस्लामी और असरी उलूम की जो हम इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम हर असर का दीन है, हर असर के लिए से निज़ाम ज़िंदगी पेश की है। तो इसकी जो तालीम है ना वो असल में हर दौर की, हर ज़माने की, क़यामत तक के लिए हर इलाके की वो तालीम है। तो यहाँ मसला तो हम ये बयान करना चाह रहे हैं, जिसके लिए मैं समझता हूँ हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये इक़दाम उठाया कि कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना चाहिए, कुरान पाक पढ़ना आना चाहिए, कि हमारा जो ईवान बाला है ना वहाँ कौन आदमी पहुँचता जो बड़े करीम है हमारे इस मुल्क की, हमारे इस मुआशरे की, अगर वहाँ सूरह इखलास किसी को पढ़नी ना आए। मैं चाह रहा था आप ये बात ना करें, तो मुझे ये बतलाइए, तो फिर हमारी वज़ीर आज़म को ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? नंबर 2, जब आप यहाँ देखिए इंतखाबात होते हैं ना, तो हमारे वो जो जज हजरात होते हैं, जब इंटरव्यू लेते हैं ना उम्मीदवारों का, तो कितने कितने लतीफ़े अखबारों में हमने पढ़े हैं कि उनसे पूछा कि दुआए कनूत क्या होती है, तो क्या सुनाया उन्होंने, पूछा कि नमाजें कितनी हैं, नाम कौन कौन से, तो क्या क्या बताया गया, नमाज जनाजा नहीं आता पढ़ना। तो मुझे ये बतलाइए कि एक मुसलमान सियासतदान को, एक मुसलमान डॉक्टर को, एक मुसलमान साइंसदान को, एक मुसलमान बिजनेसमैन को क्या अपने दीन के बारे में ये मालूमात नहीं होनी चाहिए कि 5 नमाजें हैं, उसकी रकात कितनी है, और नमाज ईदैन कैसे पढ़ी जाती है, नमाज जनाजा हमने अपने बाप का कैसे पढ़ना है? तो ये वो चीख रहा है हमारा कप्तान वो ये कह रहा है कि तुम्हें कुरान तो पढ़ना है। एक तो कप्तान कह रहा है और एक ये 3 ना ये वाइस चांसलर्स इस मुल्क के बैठे हुए हैं, बातें की हैं, कमाल है इन्होंने ये वो बातें की हैं जो कप्तान कर रहा है। यकीनन ये तालीम की जो अहमियत उसको भी समझते हैं, और जो हम दीन की अहमियत है गलत अंदाज से उसको भी समझते हैं। छोटा सा वक्फा लूंगा और वापस आके पता करेंगे कि नए चैलेंजेस हमारी यूनिवर्सिटियों में क्या हैं और इनको हम कैसे हल कर सकते हैं, रैंकिंग्स कैसे हैं। और ये बात मदारिस पे भी लगती है, लेकिन वो जो सूरह इखलास है ना, अगर हो सकता है मुझ जैसे जाहिल को ना आती हो, तो कम से कम ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे सामने तो लिखा ही ऐसा था। बहाना ना डालें, अपनी जहालत का इतराफ़ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आगे बरकत देगा। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़करिया साहब आपसे बात शुरू करता हूँ। ज़करिया साहब ये बताइए कि ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं हमारी इस मुल्क की, इनको आने वाले वक्त में आपको लगता है कि कोई चैलेंजेस हैं दरपेश, या हम सब कंफर्ट जोन के अंदर जा रहे हैं? मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हमारी यूनिवर्सिटीज की आउटरीच है। आउटरीच से मुराद डॉक्टर साहब? ये इंफॉर्मेशन दौर में यूनिवर्सिटी अपनी, वैसे तो यूनिवर्सिटियों ने सिक्योरिटी रीजन से बड़ी बड़ी दीवारें भी बना ली हैं, और रोज हम सोचते हैं कि इस दीवार को थोड़ा सा ऊंचा भी कर दें और उसके ऊपर खारदार तार भी लगा दें। आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का जिक्र तो नहीं कर रहे कहीं? नहीं, वो सारी मेरी यूनिवर्सिटी में भी लगी हुई है। बुनियादी तौर पे यूनिवर्सिटी को जो है सोशल आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है। देखें, एक मार्केट में अगर ताजर अपने वर्क एथिक और बिजनेस एथिक्स जो हैं उस पे अमल नहीं करता, उसका फ्रॉडुलेंट एटीट्यूड है, तो यूनिवर्सिटी का ये कंसर्न होना चाहिए। ठीक है। यूनिवर्सिटीज ने किरदार साजी करनी है। ट्रैफिक के मामलात में जो भी इश्यूज हैं, अपने स्टूडेंट्स को देखें। इस वक्त पंजाब में
تقریباً 500,000 اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں. اب اگر یہ اسٹوڈنٹ کو ہم ریفارم کر سکیں تو ہماری ٹریفک بہتر ہو سکتی ہے, ہماری پبلک مورالٹی بہتر ہو سکتی ہے, ہمارے جو ایتھکس ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اب ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس نے ہمیں اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کی. ٹھیک ہے. تو سب سے دیکھیں نا, ڈسیبلڈ ہیں ہمارے, ڈفرینٹلی ایبلڈ اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے مارجنلائزڈ سیکشن ہیں, ان کو ہم کیسے کیٹر کرتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی جی. ان کو ہم نے انکلوڈ کرنا ہے اپنی یونیورسٹی میں. ہم نے جو ایکسٹریم پاورٹی ہے, زکری صاحب بہت دونوں باتیں بڑی اچھی کی کہ ہم نے آؤٹ ریچ کرنا ہے. پہلے یہ آؤٹ ریچ اپنے گھر سے تو شروع کریں. حضور اقدس میرا دل جو تھا نا, یہ پتہ نہیں 20 سال ہو گئے شاید اس بات کو کہ دیواریں بنی تھی گورنمنٹ کالج کی, جی جی پتہ کسی بھی وجہ سے, لیکن وہ جو باہر سے ویو آتا تھا گورنمنٹ کالج کا اتنا رومانٹک تھا, جس کو کہ ہم نے یہ آؤٹ ریچ کرنا واقعی اگلا چیلنج ہے. یہ اور بھی کوئی چیلنج ہے. آؤٹ ریچ سے مراد ہے کہ آپ اپنی ایکسیس انٹرنیشنل نالج کی طرف لے کر جائیں. جی, یہ ذکر صاحب نے, پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. الٹیمیٹلی تمام تعلیمی اداروں کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ سوسائٹی میں بہتری لا سکیں, اپنی پڑھائی سے, اپنی ریسرچ سے نظر آئے ڈالیں. تو جو سوال آپ نے ذکر صاحب سے کیا, اگر وہی سوال کو میں جلدی سے جواب دے دوں, ہمارے اس وقت 3 سٹیجز کے پرابلم ہیں. ایک یہ کہ ہمیں بچوں کو اچھی طریقے سے سمجھانا ہے کہ انہوں نے کس سبجیکٹ کو پڑھنا چاہیے. ابھی تک ہم ایک عرصے تک ہم اس بات کے اچھے طریقے سے تعین نہیں کر پاتے کہ بچے کو کون سا سبجیکٹ پڑھنا چاہیے. پھر دوسرا, ہمیں بڑے اچھے طریقے سے فنینشیل انسینٹیوز دینے ہیں اور اس طرح کے طریقے بنانے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ٹیچنگ اچھی ہو, ہماری فیکلٹی جو ہے وہ اتنی ٹرینڈ ہو, اتنے اچھے طریقے سے اسے فنینشلی انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ کمیٹڈ ہو ٹیچنگ میں. اور تیسرا جو بہت ہی مشکل کام ہے کہ ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ایسا ہو کہ جو ٹرو لرننگز کو جو ہے وہ میجر کر سکے, ایگزام کر سکے, نہ کہ کوئی اور طریقے جو ہم نے اپنائے ہوئے ہیں کہ میمورائزیشن کر کے جو ہے ہم اچھے مارکس لے لیتے ہیں. تو یہ 3 سٹیپس ہیں کہ جس میں جب تک ہم میں برابر طریقے سے ان سب میں بہتری نہیں لائیں گے, ہم جو ہے فیل ہی ہوتے چلے جائیں گے کہ ہمارے سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن بہتر نہیں ہو. ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ میں آپ کی ابھی پچھلے شام کو دیکھ رہا تھا رینکنگ, آپ نے اس کو بڑا طریقے سے نا آپ اس کو جمپ کر رہے ہیں پڑھنے کے لیے. ان تینوں چیزوں کو آپ کیسے ہینڈل کریں؟ بلال بھائی, میں انڈورس کروں گا جو ڈاکٹر زکریا ذاکر نے کہا اور ڈاکٹر اصغر زہری صاحب نے بات کی. مینلی یہی باتیں ہیں, اور یونیورسٹی کو بہت ہی اویئر ہونا چاہیے اور اس کو اس کا بڑا سینسٹیو ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں, سوسائٹی میں, اپنے ریجن میں کیا سوشیو اکنامک امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے, اس کو کنٹینیوسلی اسیس کرنا چاہیے اور اس کو بڑھانے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے, اور اسٹوڈنٹس کو اور فیکلٹی کو یونیورسٹی اپنے آپ کو بھی آؤٹ سورس کرے, اوپن کر دے کے اندر, مارکیٹ کے اندر, جہاں کمیونٹی کے اندر, لوکل گورنمنٹ کے اندر, ہر طریقے سے ایک پارٹیسپیٹری رول پلے کرے, ان کو اپنی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرے اور ان کی ساری ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو جائے, تو سارا پرابلم سالو ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایچ ای سی ہے وہ کہتا ہے کہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے پہلی 200 یونیورسٹی جو ہیں ان کو جائیں, تو پاکستان کے اندر یہ یونیورسٹی جو ہے یہ نہیں ہے کیا؟ اچھا, میں اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچ کو ایک کوالیفیکیشن بنا دیا گیا ہے, اور وہ جو ایچ ای سی کا یا کوئی پروفارما بھی ہوتا ہے اس میں بھی پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جی اگر وائس چانسلر آپ نے بننا ہے تو اتنے پوائنٹس اس کے. پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچ کا 2-3 اس کے پرپزز ہیں. ہمارے ملک کے لیے وہ پہلے زیادہ اس لیے یوزفل ہوتی تھی کہ ملک میں ریسرچ کی فیسلٹی نہیں تھی. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایکیڈیمک اس میں جو کیریئر ایکیڈیمکس ہوتے ہیں ان کو ایک بریک چاہیے ہوتی ہے اپنی, کوئی جس انسٹیٹیوشن میں 5-7-10 سال گزار لیتے ہیں تو فریش آئیڈیاز لینے کے لیے وہ سبیٹیکل پہ یا پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچ پہ دوسرے کسی جگہ جا کے فریش آئیڈیاز لینے جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر ایک فیکلٹی ممبر نے اپنا ایکٹیو ریسرچ گروپ اپنی یونیورسٹی میں اسٹیبلش کر لیا ہے تو یہ کوئی پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچ نہ کوئی کوالیفیکیشن ہے, بلکہ امریکہ میں تو اس کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے کہ اگر نوکری نہیں مل رہی تو درمیان میں پوسٹ ڈاک کر لیں تاکہ کم از کم گزارا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کسی بھی ہمارے ایڈمنسٹریشن کے لیے, مینجمنٹ کے لیے, وائس چانسلر کے لیے چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں چیلنجز یہ ہیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ حاکم بدہان یا ایز ان مائی ہمبل اوپینین I would suggest or dare to say
کہ ہمارے بہت سارے وائس چانسلر جو ہیں اس لیڈرشپ پوزیشن کے لیے اس طرح ٹرینڈ نہیں ہیں. تو ہمیں ٹریننگ یہ ایکیڈیمیا میں لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے, اور ایکیڈیمیا نے تو آگے سوسائٹی کے لیے لیڈرشپ کریٹ کرنی ہے. تو ایکیڈیمیا کو سب سے پہلے لیڈرشپ کریشن پہ ان ہاؤس کام کرنا چاہیے, ٹوگیدر مل کے کام کرنا چاہیے انسٹیٹیوشنز کو. اور یہ میرے نزدیک سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ خود ہے کہ جب لیڈرشپ ہو جو ریلائز کرے کہ جو لا ان کو پاورز دیتا ہے ان کا ایک صحیح استعمال کرنا اس پرپز کے لیے جس کے لیے وہ پاورز دی گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی 13-14 ہزار اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے. ایک زمانے میں ایگزام کیسے دینا اسٹوڈنٹس نے بڑا اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا تھا. لیڈرشپ کی جہاں پہ بات کریں, یونیورسٹی نے آپ کی اس کو ہینڈل کیسے کیا؟ جی اس پہ ہم نے مختلف طریقوں سے آپ کے اسٹوڈنٹس کتنے معذرت چاہ رہے ہیں؟ اس وقت 53,000 ہو چکے ہیں, اور یہ بہت بڑی تعداد ہے, اور اس میں ہمیں چیزوں کو کیئرفلی مینیج کرنا پڑتا ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ باڈی جو ہے بائی اینڈ لارج مور دین 95% ہم فائنڈ کرتے ہیں کہ دے آر ڈسپلنڈ اینڈ دے ول ناٹ جسٹ بی کیریڈ اوے ود ایموشنز. لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں ان پہ پریشرز ہوتے ہیں, اسٹریسز ہوتے ہیں, سوشل اور اکنامک اسٹریسز ہوتے ہیں. پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ جب تک انٹرنل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے اندر اسٹرانگ نہ ہو تو جو آپ تو آپ کا جو پرپز اور انٹینٹ ہوتا ہے وہ کبھی کبھار اسٹوڈنٹ باڈی تک اگر کلیئرلی ٹرانسفر نہیں ہے تو پھر وہ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی ایک تو پالیسی اسٹوڈنٹ سینٹرک ہونی چاہیے, آپ کو اسٹوڈنٹ کو بھی ایک ایکول سٹیک ہولڈر سمجھنا چاہیے. اگر بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, اگر اسٹوڈنٹ ایکول سٹیک ہولڈر ہے, ایکول سٹیک ہولڈر, اگر کوئی پریشر آیا ہے تو وہ پھر ایکولی بیئر ہونا چاہیے, یا اسٹوڈنٹ کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کا پریشر ٹرانسفر کرنا چاہیے, باقی یونیورسٹی کو اپنے اوپر لینا چاہیے. ٹھیک ہے زید صاحب ایک جملہ فرما دیجیے گا کہ اگر اسٹوڈنٹ کو آپ انٹرنشپ کے لیے, چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں, یا باہر کی انڈسٹری کے لیے یا باہر کی سوشو اکنامیکل ڈومین میں انکریج کریں ایز اے یونیورسٹی, تو وہ جو کما کے لائے گا اپنے آپ کو تو وہ ٹھیک کرے گا, وہ یونیورسٹی کو بھی تو فائدہ ہوگا نا. جی دیکھیے جی, اسٹوڈنٹ انٹرنشپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپلائیڈ نالج ملتی ہے. ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کل کو جب وہ گریجویٹ ہو کر اسی انڈسٹری میں نوکری کرنے کے لیے آئیں گے تو کیا ان کی کس سکل لیول کی ضرورت ہوگی. اس وقت ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کوئی پیسے کما کر یونیورسٹی کو امیر کر دیں گے. اس وقت اگر انہیں کوئی جیب خرچ کا بھی پیسہ مل جائے کیا بات ہے, تو وہ کافی ہے. لیکن اس میں جو سکل انہینسمنٹ ہے اس پہ توجہ دی جائے, اور انٹرنشپ کا مقصد صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ایک بات اچھی کر کے جو کہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں کی وہ مجھے پتا ہے, جب کووڈ تھا نا تو سب پٹ سیاپا پڑا ہوا تھا گھروں کے اندر. آئی ٹی اور ایگزامینیشن سسٹم کو جس طرح ہینڈل کیا نا ڈاکٹر صاحب نے, میرے خیال میں یہ ایگزامپل ہمیں لینی چاہیے اور آگے پھیلانی چاہیے. یہ خیر کا کام ہے, اس کو ضرور کرنا چاہیے. میں اس معاملے میں بے انتہا سینسٹیو ہوں کہ جب لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پرو اسلامک نہیں ہیں. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ اور ہمارا ایکڈیمک سے طبقہ اتنا زیادہ اویئر ہے ان معاملات سے کہ شاید ہم اپنا حق نہیں پورا کر پا رہے کہ اس تعلیم کے نظام کو اور ان اساتذہ کو پروموٹ کریں. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے.